السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ یہ ہے ایک مضمون ہے، ایک طنزیہ اور مزاحیہ مضمون ہے۔ یہ سید سجاد حیدر یلدم نے لکھا تھا اپریل 1942 کو 1800 اور ان کی والدیت سجاد حیدر یلدم کی والدیت 1882 تھی اور ان کا انتقال 1942 اپریل میں ہوا تھا۔ اس مضمون کا نام اور عنوان ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، ایک مضمون نگار کی شکایت احباب سے، یعنی اپنے دوستوں سے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوست اور احباب یہ ہمارے بالکل خاص مانے جاتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا برا وقت آتا ہے یا تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اگر اچھا وقت آتا ہے تو ہم اپنی خوشی ان کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ مگر یہاں پر جو سجاد حیدر یلدم ہیں، یہ اپنے دوست ہیں، وہ کچھ اس طرح کے دوست ہیں جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دوستوں کی وجہ سے ان کو کتنی بار شرمسار ہونا پڑا تھا، کتنی بار پریشان ہونا پڑا تھا، کتنی بار پریشانیاں ان کے اوپر آئی تھیں۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یعنی کہ یہ مضمون بہت مزاحیہ مضمون ہے، جو کہ اور خود سجاد حیدر یلدم ہیں، یہ علی گڑھ تحریک سے جڑے ہوئے تھے، اور بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے، بہت مزاحیہ لکھا ہے، اور دوستوں کی شکایت، اس میں دوستوں سے شکایت ہے کہ ان کے دوست کس طرح سے ان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ شروعات میں وہ ایک فقیر کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک فقیر ہے جو گلیوں میں گاتا ہوا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں میری مدد کرو، میں غریب الوطن ہوں، میں اپنے وطن سے دور ہوں، اور میں بھکاری نہیں ہوں، اور مجھے کسی طرح سے اپنے وطن پہنچا دو۔ شروعات آغاز وہ ایک شعر سے کرتے ہیں کہ اور کوئی طلب نہیں زمانے سے، اور کوئی طلب ابنائے زمانے سے نہیں، مجھ پر یہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ اگر مجھ پر کوئی احسان نہیں کرتے تو آپ کا احسان ہوتا، اور زمانے سے اس کے علاوہ مجھ کو کوئی دوسری طلب نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں دلی کی چاندنی چوک میں گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی، جو بڑے مؤثر طریقے سے، بڑے اثردار طریقے سے اپنی حالات زار کو لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے، یعنی 2-3 منٹ کے بعد یہ درد بھری آواز، اس کی اسپیچ انہی الفاظ اور انہی پیرائے میں دہرائی جاتی تھی، یعنی کہ بار بار وہ فقیر اپنی اسپیچ کو دہراتا تھا، ایک جیسی ان کی اسپیچ تھی۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا تھا، یعنی کہ اب اس فقیر کا وہ حلیہ بیان کر رہے ہیں کہ اس فقیر کا قد کس طرح سے تھا، لمبا تھا، اور وہ خوب موٹا تھا، تازہ تھا، اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت تھا، کہیں سے بھی لگتا نہیں تھا کہ وہ فقیر تھا۔ مگر بدمعاشی اور بے حیائی، یعنی کہ جو مانگتے ہیں، جو اس طرح سے دلیل دے دے کے مانگتے ہیں، ان کی صورت میں اس طرح کی بے حیائی اور بدمعاشی عاری ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا، یعنی کہ اس کی آواز، تو میں ایسا قسی القلب نہیں ہوں، یعنی کہ میں اتنا برا انسان نہیں ہوں کہ صرف مختصر سا حلیہ ان کا بیان کروں، بلکہ میں، راشد الخیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان کا حلیہ اور ان کی صدا کو خوب ہنس کر اور خوب پوری طریقے سے بیان کروں گا۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بے لفظ لکھی جائے، چنانچہ وہ اسپیچ صدا جو وہ فقیر کہہ رہا تھا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھے بدنصیب کا حال سنو، میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کا محتاج ہوں، اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن چلا جاؤں، اپنے دیش چلا جاؤں، اپنی جگہ چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر نہیں پہنچاتا، میری مدد نہیں کرتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں، یعنی کہ ایسا غریب ہوں جو وطن
سے دور ہوں اور وطن جانا چاہتا ہوں اور میری کوئی مدد نہیں کرتا۔ فقیر یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کے قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھا، لیکن میرے دل میں یہ چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالات کا مقابلہ اس سے کیا اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور یعنی کہ بہت سارے جو کام ہیں ان میں نے اسے اپنے سے اچھا پایا۔ فقیر کی اپنے سے تلنا کر رہے ہیں راشد الخیری، فقیر کی اپنے سے تشبیہ، اپنے سے وہ دونوں کمپیئر کر رہے ہیں کہ میں نے کچھ معاملوں میں اس فقیر کو مجھ سے بہتر پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے، نیز یہ ہے کہ میں نے تعلیم پائی ہے اور وہ جاہل ہے، یعنی کہ میں تعلیم پانے کے باوجود بھی اس سے کنہی باتوں میں کنہی درجوں میں بہت کم ہوں۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ پھٹے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں، یعنی کہ اگر کپڑوں کے لحاظ سے، حلیے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہی میں اس سے بہتر ہوں، ادروائز اور جو دوسری چیز ہے کہ وہ دوسروں کی، وہ فقیر کس طرح سے دوسروں سے اپنا کام کروا لیتا ہے، اپنی بات منوا لیتا ہے، اپنی حاجت کو پوری کروا لیتا ہے، یہ بہت دیکھنے والی بات ہے۔ آگے بڑھ کر اس کی حالات مجھ سے بد رجحہ اچھی ہے، اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر صحت کی بات کی جائے تو فقیر ہونے کے باوجود بھی وہ صحت میں مجھ سے بہتر ہے۔ میں رات دن اس فکر میں گزارتا ہوں کہ وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسور نے اور رونے کی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی، یعنی کہ دن بھر وہ رونا چہرہ بناتا ہے، دن بھر وہ لوگوں سے مانگتا ہے، دن بھر وہ لوگوں سے عاجزانہ بات کرتا ہے، عاجزانہ حرکت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی صورت اور اس کی صحت مجھ سے بہتر ہے۔ ہاں، حلیہ میں بہتر ہوا۔ بڑی دیر تک غور کرتا ہوں کہ اس سے یہ قابل رشک حالات کسی وجہ سے یہ ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے، یعنی کہ وہ جو بات بتاتا ہے، جو بات عرض کرتا ہے، وہی اس کی پونجی ہے، وہی اس کی اصل وجہ ہے اس کی تندرستی کی۔ وہ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی، کسی بھی طرح کی کوئی بھی وہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے نعمت بنتی ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں۔ اب دو بات دوست پہ آ گئی ہے، تو دوست کے بارے میں بھی وہ کمپیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں، اس کے دوست نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا تلین ہے، اتنا ہس پشت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا مدمست ہے، اور میرے کئی دوست ہیں، بہت سارے دوست ہیں، اس کے بعد بھی میرے اتنے دوست ہیں کہ میں کیا بیان کروں۔ اس کا کوئی دوست نہیں، اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے، یعنی کہ یہاں کمپیئر میں بھی وہ جیت جاتا ہے کہ اس کے دوست نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ خوش ہے اور خوش ہونا چاہیے، کیونکہ پوری بات ہی دوستوں پر آ ٹکی ہے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوں، مکان پر آیا، کیا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں، اے خوش نصیب شخص، یہیں تو تو مجھ سے بڑھ گیا، یعنی کہ یہاں پر بھی تو دوست نہیں ہونے کے باوجود بھی مجھ سے کمپیریٹیو میں بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح ہے، یعنی کہ اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے، یعنی کہ راشد الخیری کے دوست ایسے ہیں کہ ان کو 5 منٹ بھی فرصت نہیں دیتے۔ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخیل میں اپنے خیالات جمع کر سکوں، یعنی کہ میں رائٹر ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سکون میں رہوں، مجھ کو لوگ کھلا چھوڑ دیں اور میں کچھ سوچ وچار کے تخیل سے اپنے خیالات کو جمع کر کے اجماع کر کے اور کوئی مضمون لکھ سکوں، مگر خبر نہیں ہے کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخیلے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا
روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہیں ملے گا اور یہ نہیں کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے پیسے کی، تھوڑا سا قرض دے دیجیے، یعنی کہ دوست ہیں اور وہ ان کے لیے ابھی تک مصیبت کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہے۔